سپریم کورٹ سے یہ خبر، جہاں توشہ خانہ فوجداری ٹرائل کے خلاف بانی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے خبر، جہاں توشہ خانہ فوجداری ٹرائل کے خلاف بانی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ سما کے نمائندے سہیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس اس خبر کی؟ دیکھیں، آج فرنٹ آف کورٹ سلمان صفدر نے اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کی تھی، جس کی سفارشات پڑھی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق فوری مداخلت کی ضرورت ہے، جس پر سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو روسٹر پر بلایا تو اٹارنی جنرل نے حکومت کی جانب سے یہ یقین دہانی کروا دیا ہے کہ 16 فروری سے پہلے ماہر امراض چشم دوبارہ معائنہ کریں گے بانی پی ٹی آئی کا۔ تاہم اس موقع پر یہ استدعا بھی کی گئی سلمان صفدر کی جانب سے کہ اس دوران بانی پی ٹی آئی کی فیملی میں سے کسی کو ساتھ رکھا جائے، اس استدعا کو تاہم مسترد کیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، اور یہ کہا گیا کہ فیملی ممبران کی ملاقات کی تمام درخواستیں ہائی کورٹ میں اس وقت زیر التوا ہیں، اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ہی جو بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے فون پر بات کروانے کی بھی یقین دہانی کروا دی گئی ہے۔ دونوں چیزیں 16 فروری سے پہلے کی جائیں گی۔ تیسرا جو اہم چیز تھی اس میں جو سامنے آئی، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ اور سلمان صفدر دونوں نے الگ الگ رپورٹس جمع کروائی۔ دونوں کے مطابق یہ کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو جو وہاں پر سہولیات میسر ہیں رہائش کی، وہ کافی ہے، اور اس پر انہوں نے اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے، اور اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی پر بالخصوص بانی پی ٹی آئی نے اطمینان کا اظہار کیا ہے رپورٹ کے مطابق۔ اور ساتھ صرف انہوں نے 3 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی کہ ایک تو وہ اپنی صحت پر اس وقت پریشان ہے، آنکھ میں ان کے پرابلم ہے، دوسرا بچوں سے بات نہیں ہو رہی، اور تیسرا انہیں کتابیں مہیا نہیں کی جا رہی، جس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ میرا تو مشورہ ہوگا کہ موجودہ حالت میں وہ کتابیں نہ ہی پڑھیں کیونکہ ان کی آنکھ خراب ہے، اگر ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں تو پھر ان کو کتابیں بھی مہیا کی جائے۔ لیکن حکومت نے 2 چیزوں کی یقین دہانی کروائی ہے کہ دوبارہ ان کا طبی معائنہ ہوگا اور ان کی بچوں سے فون پر بات بھی جیل رولز کے مطابق کروا دی جائے گی۔ اس کے بعد ان کی صحت اور سہولیات سے متعلق جو معاملہ تھا اسے تو نمٹا دیا گیا ہے، لیکن جو توشہ خانہ کا سب سے پہلا کیس چلا تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد، اس کو چیلنج کیا تھا بانی پی ٹی آئی نے 2023 میں سپریم کورٹ میں، وہ کیس پینڈنگ تھا، اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس پر مناسب حکم نامہ جاری کریں گے۔ تاہم جو صحت اور سہولیات کے مسائل تھے اس کی حد تک سپریم کورٹ نے حکومت کی یقین دہانی پر معاملہ نمٹا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت کی یقین دہانی پر معاملہ نمٹا دیا ہے۔ صحت کے مسائل سے متعلق سپریم کورٹ سے یہ خبر، جہاں توشہ خانہ فوجداری ٹرائل کے خلاف بانی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ توشہ خانہ میں ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان کے یہ ریمارک سامنے آئے، اب اس فیصلے کے خلاف اپیل بھی ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جوہر سلیم صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا اور آپ سے ذرا خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب شیخ حسینہ واجد کی حکومت تھی تو ہم نے بھارت کا انفلوئنس بہت دیکھا خارجہ پالیسی کے اوپر بنگلہ دیش کی، لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بنگلہ دیش میں الیکشن کے بعد خارجہ پالیسی مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی؟ یہی سوال کاشف صاحب میں آپ کی طرف لے کر جاؤں گا۔ کاشف صاحب، کیا خارجہ پالیسی تبدیل ہوگی اب بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے بعد؟ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال میں آف کورس وہ ایک نارمل تبدیلی تو تھوڑی بہت جو آئے گی اس میں تو ہے، لیکن میں یہ اب دیکھوں کہ انڈیا بھی جو ہے اس الیکشن کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، خاص طور پہ وہ جماعت اسلامی کا جو رائزنگ ہے اور جو بی این پی کی اس کی جو کولیشن ہے یا فیوچر میں بننے جا رہا ہے، اس کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ پاکستان بھی کرکٹ ڈپلومیسی اور مختلف ٹائز کے ذریعے بنگلہ دیش کے ساتھ بہت زیادہ کلوز اس کے ڈپلومیٹک ٹائز بن چکے ہیں۔ تو یہ سارے سینیریو میں اب یہ دیکھنا ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی، آف کورس وہ جو اسٹوڈنٹس کا جو پیچھے احتجاج اور تحریک چلی تھی اس کا امپیکٹ تو لازمی طور پہ پڑے گا، جو کہ انڈیا کے خلاف ان کے جو خیالات ہیں یا ان کی روز بروز بڑھتی ہوئی وہ جو مخالف جذبات ہیں وہ ختم نہیں ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب بھی نئی گورنمنٹ آئے گی تو وہ اسٹوڈنٹس کا وہ جو خیالات ہیں یا جذبات ہیں وہ اس کو ٹیک کیئر کرے گی، اور اپنے ان لائنز کے اوپر کوئی بڑی چینج آنے کو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ تعلقات زیادہ بہتر رہیں گے، جو ایریاز ہیں۔ آپ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات زیادہ بہتر رہیں گے، تو ڈاکٹر منہاج صاحبہ مجھے یہ فرمائیے گا کہ بنگلہ دیش کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو یہ بھارت کے لیے کیا معنی رکھیں گے؟ بھارت کو کیا پیغام جائے گا اس سے؟ جی میرے خیال میں بھارت کے لیے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ 91 سے دیکھتے ہیں تو بھارت کی جو لک ایسٹ پالیسی تھی
नरसिम्हा राव के टाइम पे या फिर नरेंद्र मोदी की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है जो इंडिया की, भारत की जो शुमाल मशरक़ी रियासतें हैं, ख़ासकर जो ईस्ट बंगाल है या सिक्किम और जो सिस्टर स्टेट्स जिनको कहते हैं, जिनमें 5 ऐसी हैं कि बिल्कुल लैंड लॉक्ड हैं। तो अगर तो बांग्लादेश में हुकूमत आती है या JI की हुकूमत आती है, जमात इस्लामी की या BNP की हुकूमत आती है, तो भारत के लिए बहुत बड़ा शॉक होगा। दूसरे आपने ये देखना है कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग बांग्लादेश की सियासत को देखें तो वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर जो इसकी जियो स्ट्रेटिजिक इम्पोर्टेंस है बे ऑफ बंगाल की वजह से, आलमी जो ताकतें हैं वो भी बांग्लादेश की इलेक्शंस के ऊपर उनकी भी नज़रें हैं और एक पावर कंपटीशन जारी है। चाइना को अगर हम लोग तो 2024 के आखिर तक तकरीबन 2.7 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उन्होंने बांग्लादेश में की, 2.7 बिलियन की। इसी तरह $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्होंने ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, फिर इसी तरह ग्रांट्स, लोन्स और इन्वेस्टमेंट में उन्होंने की है, और कहते हैं कि अभी कमिंग ईयर्स में ये 11 बिलियन इन्वेस्टमेंट तक बन जाएगी। तो ये भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा शौक होगा, लम्हे फ़िक्रिया होगा कि अगर चाइना जो है बांग्लादेश के करीब होता है, क्योंकि ये जो जिन स्टेट्स की मैंने बात की वो बिल्कुल लैंड लॉट स्टेट्स हैं और इनको इजी एक्सेस, यानी कि डॉक्टर साहब चाइना का भी किरदार बहुत अहम होगा। लेकिन आबिद लतीफ़ साहब, आप मुझे ये फरमाइएगा कि बात की डॉक्टर साहिबा ने तिजारत की बात की, तो कराची से चट्टागोंग के समंदरी रास्तों की तिजारत जनूबी एशिया की जियो इकोनॉमिक्स आप नहीं समझते कि तब्दील करके रख देगी? जी बिल्कुल तब्दील। जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि देखिए बांग्लादेश बहुत सारी जो इकोनॉमिक, ट्रेड और कॉमर्स के अलाइंसेस हैं ऑलरेडी रीजन के उनका हिस्सा है। जैसे सार्क आप कह लें, गो के वो डिफंक्ट हुआ है, लेकिन बिम्स्टेक कह लें जो सार्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया ने बनाया था, और भी जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं आपस में कंट्रीज़ के। लेकिन देखें ये इलेक्शन, क्योंकि हम इसके बैकड्रॉप में बात कर रहे हैं, तो देखें ये इलेक्शन मैं समझता हूँ कि ठीक है एंटी इनकम्बेंसी इलेक्शन तो है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा ये रिडिफाइन कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो बांग्लादेश का रिलेशन है वो एक नए कर्व के ऊपर है, एक नई ट्रेजेक्ट्री के ऊपर है, और वो ट्रेजेक्ट्री हमें नज़र आ रही है। और उस ट्रेजेक्ट्री की जो आप कह लें कि जो उसकी परमानेंसी है वो भी नज़र आ रही है। जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्योंकि अवामी लीग आपको पता है इस तरह से इस इलेक्शन में उसको हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है, और जो 11 पार्टी अलायंस जमात इस्लामी के साथ है वो भी एक तरह से पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहता है, BNP भी चाहता है, NCP भी यही चाहती है, और भी जो पॉलिटिकल इस वक्त एक्टिविस्ट हैं उन सब की यही राय है। फिर अगर आप सॉफ्ट पावर का देखें तो पाकिस्तान का जो हानिया आमिर फैक्टर है इस वक्त बांग्लादेश में, जब हानिया आमिर और वो पाकिस्तानी ड्रामा लगता है तो 99.9% लोग टीवी के आगे ग्लू होते हैं। सो ये एक बहुत अच्छी बॉन्ड होमी है। और इंडिया की अगर आप, और इसी में मैं समझता हूँ कि वो जो एक बहुत पुराना इशू है बिहारियों का, जो पाकिस्तानी है वहाँ पे, जो पहले 4 लाख थे लेकिन अब शायद बढ़ के कोई 9 लाख के करीब हो गए हैं। तो जब ये और रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से भी नई हुकूमत की क्या तरजीहात होंगी, नई हुकूमत कहाँ खड़ी होगी, इस हवाले से भी हम आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।